ایک بہت بڑا ایریا ہے، اس کو ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے پیچھے لے کے چلوں گا، ہسٹوریکل فیکٹس دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے کیا بیسکلی. جب سے انسان اس دنیا میں آئے ٹیکنالوجی کی ابتدا وہاں سے ہو چکی تھی، اور ٹیکنالوجی سٹارٹ ہوئی ہے آپ بول سکتے ہیں اسٹون ایج سے. سب سے پہلے پتھروں کو تراش کر اس کے ٹولز بنائے جاتے تھے. پھر وقت گزرتا گیا، آگ ایک ایز اے ٹیکنالوجی اسٹارٹنگ جب سے انسان اس دنیا میں آئے تو ایک آگ بھی ایز اے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے. اس کے بعد کافی اس کے جو ہے نا یوزز تھے. ایسے ہی وقت گزرتا گیا ایگریکلچر میں، اس کے بعد ایگریکلچر میں آ گئی ٹیکنالوجی. اس کے بعد اسٹیم ٹیکنالوجی آنے کے بعد ایک دنیا کا رخ ہی چینج ہو گیا. اور آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اے آئی، ایم ایل ہے، اے آئی ہے، جیسے آپ نے ڈسکس کیا، اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے. ابھی جنریٹیو اے آئی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا کنسیپٹ ہے، کیونکہ جنریٹیو اے آئی خود جو ٹاپکس تلاش کر رہی ہے، اور خود آپ اس کو ڈیٹا دیتے ہیں اور وہ خود جنریٹ کر کے اس کی ملٹیپل لینگویج اس کے پیچھے ہیں. تو ہم آ جاتے ہیں 20ویں صدی میں. 20ویں صدی میں الیکٹریسٹی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، جو بلب سے لے کر ٹیسلا ہے، اور اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کی جب انوینشن ہوئی ہے 1989 میں آئی گیس، اور اس کے بعد تو بالکل دنیا کا نقشہ ہی چینج ہو گیا. کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں پوری دنیا کے لیے. اور آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں، ابھی لرننگ وغیرہ کو آپ دیکھ لیں، لرننگ ٹولز ہیں اویلیبل ہیں، یہ صرف ٹیکنالوجی کی بدولت ہے. ابھی اگر ہم جب سے کمپیوٹر آیا ہے، پہلے کمپیوٹر ایک پورے کمرے میں ہوا کرتا تھا، مین فریم جس کو کہا جاتا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں موبائل آپ کی جیب میں کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. تو انفارمیشن اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ٹیکنالوجی نے جو ایوالو کیا ہے آج سے آپ 10,000 سال پہلے سے لے کر جو آگ تھی، آگ کے بعد جیسے میں نے ایکسپلین کیا اسٹون ایج میں پتھروں کا تھا. تو کرتے کرتے آج ہم جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ روبوٹک پر آ پہنچے. روبوٹس آ چکے ہیں اس ٹائم مارکیٹ میں، اور صرف ہمارا یہ مقصد ہے کیونکہ انفارمیشن جیسے کہ ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، انفارمیشن آلریڈی اویلیبل ہے. صرف ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک لے مین ایک نارمل آدمی کے لیے یہ ٹیکنالوجی کتنی مفید ہے، اور اس کو ہم ٹرائی کریں گے بالکل سمپلر فارم میں ہم آپ تک پہنچائیں، اور آپ بھی اس چیز کو یعنی بالکل سمپل لینگویج میں آپ اس کو سمجھ سکیں. تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم آف دا کیمرہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ 90s 80s اور 70s کے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ فرق ہے. تو ہم اس چیز کو ایک سمپلیفائی کریں گے، اور ہم ماڈرن ٹیکنالوجی اور جو اولڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کمپیریزن کر کے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے نا بیسکلی فوائد کیا ہیں. تو میں چلوں گا منظر بھائی کی طرف. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اے آئی کو. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی ہیومن انٹیلیجنس کی ہی ایک قسم ہے. ہیومن انٹیلیجنس نے اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایز اے مشین لرننگ کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے ایک مشین کو انسٹرکشنز دیے کہ ہاؤ ٹو پرفارم اے ٹاسک. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ گراف بناتے تھے، کوئی چیز پریزنٹ کرنے کے لیے ویژولائز کرنا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم مختلف استعمال کرتے تھے سافٹ ویئر، جیسے پہلے ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اور بہت ٹائم لگتا تھا. پھر ایکسل آیا، ایکسل صرف ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے، لیکن ایکسل کے بعد پھر آر لینگویج آئی، آر لینگویج کے ساتھ ہی پاور بی آئی، یعنی یہ مختلف ایسے ٹولز آئے کہ جنہوں نے اس سارے کام کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں ہم نے اس وقت پوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے. اب جب آپ ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ایگزامپل میں جاتا ہوں پوئی پہ اور مجھے کوئی ایک گراف بنانا ہے، یعنی اے آئی کا آپ کمال دیکھیں. میں نے جب اس کو یہ کہنا ہے کہ بس مجھے یہ گراف چاہیے جس کے اندر یہ انسٹرکشنز یا یہ کالمز ہوں اس کے اندر، ان اے منٹ، بلکہ شاید میں کہتا ہوں کہ سیکنڈز میں
وہ آپ کو پورے کا پورا پروگرام لکھ کے دے دے گا. آپ اس کو کاپی کریں, آپ اس میں ویژول اسٹوڈیو میں جائیں, جا کے پیسٹ کریں. انیشلی جو آپ نے جو اس کو انسٹال کرنے کے بعد وہ ود ان سیکنڈ آپ کو پورا گراف بنا کے دے دے گا. وہی یعنی پروگرام آپ جب آن لینگویج میں لکھتے تھے تو کم از کم آپ 50 لائنوں کا پروگرام لکھتے تھے, اور آپ کو دماغ بھی لگتا تھا, سوچتے بھی تھے, اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا. جبکہ ادھر یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک لائن کی انسٹرکشن دی اس کو کہ مجھے یہ بنا کے دو, اس نے ود ان سیکنڈ آپ کو پورے کا پورا پروگرام بنا کے دیا. آپ نے جسٹ کاپی کیا, پیسٹ کیا, اور وہاں جا کے آپ نے اس کو پریزنٹ کر دیا. اب یہ اے آئی کی ایک قسم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اے آئی نے جتنے بھی فرض کے ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی اے آئی کا عمل دخل ہے. آپ کا روبوٹکس سسٹم ہے, روبوٹس بنائے گئے, اس کے اندر بھی اے آئی کا جو سسٹم آف پروگرامز ہیں, سینسرز ہیں آپ کے, وہ اے آئی بیسڈ ہیں اس پر. یعنی آپ ایون کہ ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھتے تھے, وہ آرکیٹیکٹ لگے رہتے تھے, ہاتھوں سے بناتے. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہوئی, آٹو کیڈ آ گیا, ٹھیک ہے. کیڈ کے بعد آپ کے بیم سسٹم آ گیا. اب بیم سسٹم کے اندر بھی جیسے ریوٹ ہے, اب اس کے اندر آپ کو کریٹ کرنی پڑتی تھی آپ کو بلڈنگز وغیرہ باقاعدہ. اس کے اندر بھی اے آئی کا ایک ٹول آیا ہے. آپ اس کو خالی یہ بتائیں کہ مجھے اتنے رومز چاہیے, اتنے واش رومز چاہیے, وہ آپ کو خود ہی کریٹ کر کے جنریٹ کر کے دے دے گا. یعنی وہ کام جو آپ ممکن 5 دن میں 6 دن میں کریں, وہ آپ کو ان منٹ میں آپ کو کر کے دے دیتا ہے. یہ اے آئی کا کمال. اور اس کے بعد آپ کا یعنی اے آئی کا ہم یہی جرنل آپ کو دیں گے, اتنا مزید ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بلاک چین میں. اب بلاک چین بیسیکلی جب یہ بنیادی طور پہ یہ بٹ کوائن اور ان چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا تاکہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انتہائی سیف طریقے سے عمل پذیر ہوں. کیونکہ ذرا ایک یہ آن لائن ٹریڈ ہے. یہ اب بٹ کوائن اٹ سیلف بہت یعنی ایکسپینسو ہے. یہ اگر وہاں پہ اگر کسی کی ٹرانزیکشن کسی کی نظر میں آتی ہے, یا اس کے کوئی کوڈز نظر میں آ جاتے ہیں, کوئی پن نظر میں آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کا سارا پیسہ وہ کر لے گا. تو اب مزید میں آگے جاتا ہوں وقاص بھائی کی طرف کہ مزید اس پہ گفتگو کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کا بہت ہی گہرا ساتھ ہے. اور جیسے آپ نے ڈسکس کیا چیٹ جی پی ٹی کا, جو لاسٹ ایئر 2023 کا ہاٹ ٹاپک تھا, اور 2024 میں ہم جب آئیں تو ہمیں کافی ٹولز ملے ہیں اس وقت. جیسے پوئی ہے, اس کے بعد کو پائلٹ ہے مائکروسافٹ کا. آپ اگر کوئی چیز بھی ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوٹو شاپ میں جائیں اور جا کے آپ جو ہے نا گھنٹوں لگے رہیں اس چیز کا صرف بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے. اے آئی ٹولز کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. ابھی کو پائلٹ ہے جو مائکروسافٹ کا, اس پہ آپ جائیں گے, آپ نے صرف ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور آپ نے اس کو انسٹرکشن دے دینی ہے کہ مجھے بیک گراؤنڈ میں سن سیٹ چاہیے, مجھے بیک گراؤنڈ میں ٹیکنالوجی چاہیے, مجھے بیک گراؤنڈ میں میڈیکل ریلیٹڈ کچھ چیزیں چاہیے. تو وہ آپ کو ود ان سیکنڈ 4 to 5 سیکنڈ آپ کو وہ امیج جنریٹ کر کے دے گا, اور اتنی ہائی کوالٹی امیج آپ کو دیتا ہے. تو بیسکلی آج کل یہ ہے کہ اسمارٹ ورک, ہارڈ ورک ہے, لیکن آپ جتنا اسمارٹ ورک کریں گے, آپ جتنی, جیسے کیلکولیٹر آیا, جب چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کیلکولیٹر کی, جب کیلکولیٹر آیا تو کرٹکس بھی بہت ہوتے ہیں. یہ کیلکولیٹر آیا, پھر کمپیوٹر آیا, کمپیوٹر کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں روبوٹکس ہیں, سینسرز ہیں, اسمارٹ ٹی ویز ہیں, اسمارٹ ہبز ہیں, اور اسمارٹ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں. ایون کار میں آپ کی جو انڈسٹری ہے, کار انڈسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسلا جو اس وقت لیڈنگ پہ ہے, اسپیس ایکس کی ٹیکنالوجی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی گرو ہو چکی ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کریں, آپ اپنے اسکلز کو پالش نہ کریں. دیکھیں جی, ابھی میڈیکل میں بھی ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے, نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے کہ لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ایک جو سائنٹسٹ ہیں ان نے دریافت کر لیا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ بچہ 7-8 سال کے بعد کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے, یا 10 سال کی عمر میں یا وہ اسکول ایج میں جو سیکھ لیتا ہے. ابھی جو ہمیں ریسرچ بتا رہی ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے.
صرف کچھ ٹائم چاہیے, ایفرٹ چاہیے اور فوکس چاہیے. بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگیں اور 10 دن کے بعد کوئی دوسری نئی چیز آئی ہوگی. اسی لیے تھوڑی سی ہم نے ہسٹری کو ٹچ کرنا چاہا کہ ٹیکنالوجی کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ وقتاً فوقتاً ریز ہوتی رہی ہے, اور وہ بولتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جیسے جیسے انسانوں کو, لوگوں کو ضرورت پڑی جس چیز کی, اسی حساب سے انہوں نے اس کو انوویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. ہم نے جو آج پک کی ہیں اے آئی ہے, اور اس کے بعد ہے سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ اس ٹائم سب سے بڑا کنسرن پوری دنیا میں سائبر سیکیورٹی کا ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رینیویبل انرجی پہ بھی آ چکے ہیں, بہت کام ہو رہا ہے اس پہ بھی, اور کافی چیزیں ایسی آ رہی ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ صرف ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. وہ جو پتھروں سے ٹولز بنا کر شکار کیا کرتے تھے وہ بھی ٹیکنالوجی تھی. اس کے بعد ابھی آپ ٹیسلا کی کارز دیکھ لیں, آپ اسمارٹ کارز دیکھ لیں, وداؤٹ ڈرائیو ہو رہی ہیں کار, اور آپ اسپیس پہ چلے جائیں. ایون کہ ہر فیلڈ میں ٹیکنالوجی نے, اسپیشلی جب سے انٹرنیٹ انوینٹ ہوا ہے اور 2007 کے بعد یہ جو اسمارٹ فونز آئیں, ہم کسی کمپنی کا کسی کا نام نہیں لیں گے, اسمارٹ فون آنے کے بعد اتنی ایزی ایکسیس ہو چکی ہے اور انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ صرف ہمیں اپنا جو ہے نا ایک فوکس رکھنا ہے. ڈفرینٹ ٹرمز ہر دور میں نظر آئیں گے, ہر ڈیکیڈ میں. ارلی آپ 90s میں دیکھ لیں, پھر آپ 2000 میں آ جائیں, 2010 سے 20 تک, 20 سے 30 تک بالکل ہی نقشہ ہی چینج ہو چکا ہے. لیکن بیس اس کی وہی ہے. پروگرامنگ لینگویجز وہی ہیں, تھوڑی بہت نئی آئی ہیں, اس کے ساتھ نئے کنسیپٹس آ چکے ہیں, اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکلز اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے. بالکل ٹیکنالوجی نے اپنی فارم چینج کی ہے, یا آپ سمجھیے کہ لباس چینج کیا ہے. اور چونکہ انسان دن بدن سمارٹ ہوتا گیا, اور اسی طرح اس نے سمارٹ ویز تلاش کیے. آج بھی اگر آپ دیکھیں مصر کی مثال, اہرام مصر کی, تو آج کا انسان جو 21ویں صدی کا انسان ہے کہ جو چاند اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے, وہ سٹل حیران ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ ہزار ٹن پتھر اٹھا کے کہیں سے لائے گئے کہ آج کے دور میں وہ کسی نئی ٹیکنالوجی سے بھی اتنی دور سے نہیں لایا جا سکتا. خدا بھی کہتا ہے قرآن میں بھی جگہ جگہ کہ بہت سے ایڈوانس لوگ تھے, جیسے مدینہ منورہ کی مثال لیتے ہیں, جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے رہتے تھے. تو انسان کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ کیا چیز تھی, آخر وہ کیا قوتیں تھیں ان کے پاس کہ وہ لوگ اس طرح پہاڑوں کو کاٹتے تھے, ان میں گھر بناتے تھے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں 5G ٹیکنالوجی کی. 5G ٹیکنالوجی, آپ جیسے آپ کے پاس موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, گھر کے اندر موشن ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو چیک کرنا ہے. یعنی آپ 5G ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ 5G ٹیکنالوجی یہ ملی میٹرز پہ کام کرتی ہے. پھر یہ کہ چونکہ اس وقت تک 5G ٹیکنالوجی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی کی ایکسپینشن اتنی زیادہ نہیں ہے. ایگزامپل 250 میٹر کے بعد انہیں نیا ٹاور لگانا پڑے گا تاکہ وہ آپس میں انٹر کنیکٹ رہیں. تو ابھی اس پہ دنیا اسمارٹ سٹی ایک اس کی بہت بڑی مثال ہے 5G ٹیکنالوجی کی. پھر آپ کے جو کیمراز ہیں, آپ کا ٹریفک کا سسٹم ہے, آپ کے ایون کہ ہر سیکٹر میں 5G ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. مجھے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, ممکن ہے اگر وہ 1 GB کی فائل ہے مجھے 5 منٹ لگے, لیکن 5G ٹیکنالوجی جو بیم پہ ورک کرتی ہے, ریڈیو فریکوینسی پہ کام کرتی ہے, وہ 2 سیکنڈ کے اندر میرا وہ 1 GB ڈیٹا US سے اس سرور سے ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دے دے گا. اسی طرح اس کی سپیڈ آؤٹ سے جو ڈیٹا جس کو گھنٹوں لگ رہے تھے وہ اب منٹس میں اور سیکنڈز میں ہوگا. تو مزید کچھ گفتگو کرنی ہے وہ وقاص بھائی کریں گے اس پہ. جی بالکل, 5G کی جو انوینشن ہوئی ہے, تھوڑا سا اگر ہم ہسٹوریکل فیکٹس کی طرف جاتے ہیں تو یہ 2G سے اسٹارٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو 1G تھا, پہلے 1G تھا جو فرسٹ جنریشن آف نیٹورکس ہے. پھر اس کے بعد 2G آیا جس میں آپ کا GPS آ گیا, 3G میں آپ کا ڈیٹا آ گیا آپ کے اسمارٹ فون پر, 4G آپ کی ویڈیو کالز آ گئی, ابھی 5G جیسے ایکسپلین کیا ہے, سینسرز وغیرہ, اسمارٹ ٹیکنالوجیز.
کنیکٹڈ ود وہیکل سسٹم اینڈ ایئرپلین سسٹم. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے اور یہ وہی چیزیں اپ گریڈس ہو رہی ہیں. تو مارکیٹنگ ٹرمز میں اس کو کافی بڑھا چڑھا کر, کیونکہ ایک گلوبل کمپٹیشن ہو چکا ہے, ابھی ہر کمپنی بزنس کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ ہر کنسیپٹ ڈفرینٹ وے میں آ کے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں. تو ہمیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ سیم وہی ٹیکنالوجیزیں چلی آ رہی ہیں. موبائل ٹیکنالوجی آج 5G پر پہنچ گیا ہے اور اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. پہلے ڈیسک ٹاپ ہوا کرتا تھا اور آپ کی جو بھی ڈیٹا ہے آپ لوکلی اس کو اسٹور کرتے تھے. جو لوکل سرورز ہیں, ڈیٹا سینٹر لوکل مینٹین کیا جاتا تھا. ابھی کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ کی IT کی کاسٹ کافی کم ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کا اسٹوریج اوور دا انٹرنیٹ آپ کہیں پہ بھی ڈیٹا اپنا رکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جو سیکورٹی کنسرنز ہیں, پرائیویسی ہیں, وہ ہیں آلریڈی ہیں اور اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. سب سے بڑی مثال میں دوں گا بینکنگ سسٹم کی. دیکھیں ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہے, ہمیں ٹیکنالوجی پہ ٹرسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ اس کے ٹائپس ہیں, وہ اتنے ڈیپ تو ہم نہیں جائیں گے اس پوڈ کاسٹ میں, صرف اس کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہے, AI ہے, یہ ٹاپ ٹرینڈس ہیں 2024 کے. اور یہ بیسڈ آن جو آپ کی ہسٹری ہے اسی کے اوپر بیسڈ ہے. یہ ایسا کوئی نیا کنسیپٹ نہیں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. الیکٹریسٹی آئی, اس سے بلب آیا, بلب سے ابھی رینیویبل انرجی جو آ گئی ہے. میڈیکل میں آپ ویئریبل ڈیوائسز ہیں. تو یہ اپ گریڈیشن ہوتی جا رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے, ہماری لائن کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی بیسکلی بزنسز ڈفرینٹ ٹائپ کے بزنسز ہیں, جیسے کمیونیکیشن ہے, جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہیلتھ سیکٹر کا ڈسکس کیا. اس کے بعد ایگریکلچر میں آپ دیکھ لیں کتنی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے آج کل. تو ایون ویسٹ میں آپ دیکھ لیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور ڈرونز کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا استعمال کر کے کتنی اچھی اور جلدی پروڈکشن ہو رہی ہے. بیسکلی سب سے بڑا جو ہوا چل رہا ہے AI کا آنے کے بعد, بہت سے لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. میرا بالکل اوپینین اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. پریکٹیکل اگر میں بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کچھ جابس آپ کی ایزی ہو جائیں گی. جیسے آلریڈی ہم کو یہ جاب کر رہے ہیں, اس کی آٹومیشن ہو جاتی ہے. بیسکلی AI, آپ کو جنریٹو AI, یہ ایسے ٹولز ہیں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں, جو آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جاب لیس ہو جائیں گے, کیونکہ انسان جو اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا ہے جس انداز سے, اس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا. یہ کوئی بھی کمپٹیشن ہو, اس کو آپ صحرا میں جا کے, یہ ایسی ٹیکنالوجی اللہ پاک نے بنائی ہے کہ آپ اس کو صحرا میں جا کے بھی ڈال دیں تو وہاں بھی اس کا جو ہے وہ رے لے گا. تو ایسی بیسکلی ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس کو ایک اوور ویو ٹائپ کا ہم کریں پوڈ کاسٹ, اور ہم جو ہے نا لوگوں تک اور جو بھی دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان تک ایک نارمل ٹرم میں, ڈیپ ٹیکنیکل ٹرمز کی طرف ہم نہ جائیں. ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ سب کے لیے یہی ہے, میسیج ہے کہ آپ لرننگ ہے, ٹولز پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ. آج کل سب سے بڑا منظر بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں نا, کہ ہماری یوتھ کا بھی قصور نہیں ہے. ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, اس پہ جا کے لوگ جو ہے نا اپنا وقت برباد کرتے ہیں. تو ان کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں جب انٹرنیٹ نہیں تھا, آپ ارلی 90s میں چلے جائیں یا لیٹ 90s میں آپ چلے جائیں, 98 99 تک, انٹرنیٹ جو تھا بھی DSL ہوتا تھا, بڑا سلو تھا. آپ کی جسٹ ویب سائٹس لوڈ ہوتی تھی, بڑی مشکل سے آپ کو ڈیٹا ملتا تھا. آج کل آپ کے ہاتھ میں ہے کمپیوٹر, موبائل کی شکل. آپ کچھ دیکھنے جائیں گے, کچھ سرچ کرنے جائیں گے, آپ اتنے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور جو ہم نے بات بھی کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اس کا صرف واحد حل یہی ہے, ہمیں سب سے پہلے جو ہم ایز اے انسان ہیں, اس ٹیکنالوجی کو سائڈ پہ کر کے بالکل اس کو سوئچ آف کر کے ہم سوچیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ریسیٹ کرنا ہے, ری اسٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہم کمپیوٹر کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں, موبائل کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں, بیسکلی ہمیں اپنے آپ کو ری اسٹارٹ کر کے سوچنا پڑے گا کہ یہ ٹیکنالوجی کا کیسے ہم یوز کریں, اور اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. ہمارے جو پیرنٹس تھے ان کا دور ڈفرینٹ تھا, ابھی ہمارا دور ڈفرینٹ ہے. ہمارے آنے والی جو آگے نسل ہے ان کا دور ڈفرینٹ ہوگا. ان کو بیس دینا ہے, بیسک چیزیں ہم ان کی ٹھیک کر لیں اور ان کی ڈائریکشن ہم ٹھیک کر لیں,
تو ٹیکنالوجی کوئی بھی آ جائے, آپ انسان وداؤٹ ٹیکنالوجی بھی اچھے کام بھی کرتے تھے, برے کام بھی کرتے تھے. ویسے ہی آج جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, ساتھ ہیکنگ بھی ہے, فراڈز بھی ہو رہے ہیں. ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے, اور فوکسڈ ایجوکیشن میں تو یہ بولوں گا کہ ہمارا ایک فوکس ہونا چاہیے کسی چیز. بالکل. آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا انتظار ہے, بتائیے گا کہ آپ کون کون سے ایریاز میں اپنے انٹرسٹڈ ہیں, تو ہم اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے اور مشورے بھی دیں گے. تو میں اجازت چاہتا ہوں وقاص بھائی. بالکل. یہ اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے یا کورسز کے بارے میں پتہ کرنا ہے, ہماری آلریڈی ٹیم ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ہم ایک ویب سائٹ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اس پہ کام چل رہا ہے. اسکلز سے ریلیٹڈ, اور جو مارکیٹ ہے, جو مارکیٹ میں جن اسکلز کی ویلیو ہے, بیسڈ آن دیٹ ہم کورسز لے کر ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اور میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ ایک انٹروڈکٹری پوڈ کاسٹ تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.